میں ہوں عالیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز ود عالیہ شاہ. ویلکم ٹو مائی شو. اپنے آج کے شو میں ہم بات کریں گے ایک جو ویسٹ کا پرسپیکٹو ہے افغانستان اور پاکستان، انڈیا اور اس کے بعد جو چائنا، یہ پوری جو سچویشن ہے اور خاص طور پر اس میں افغانستان کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس پہ ویسٹ کیا سوچ رہا ہے، یورپ کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں، اور خاص طور پر ایک رپورٹ آئی ہے، ایک پروپوزل آیا ہے جو کہ انٹرنیشنل کرائسس گروپ ہے جس نے یہ پروپوز کیا ہے پاکستان کو کہ اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے. تو ہم اس رپورٹ کے حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ اس وقت جو مہمان شخصیت موجود ہیں، پہلے بھی میرے پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں، خالد حمید فاروقی صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو سر. ویلکم، یو ویلکم. ہی از گریجویٹ فرام نیٹو ملٹری اسکول فرام اٹلی اینڈ کرویشیا. اینڈ جو نیٹو کی اگر ہم بات کریں تو نیٹو پرووائڈیڈ ہم ایکسکلوسیو ایکسیس ٹو ملٹری انسٹالیشن اینڈ ملٹری کمانڈرز. یہ ان کے بارے میں بات مجھے پتہ چلی. خالد حمید فاروقی صاحب، یہ نیٹو کے سے آپ کا اتنا قریبی تعلق، یعنی یہ کہ آپ نے وہیں سے پڑھا، جو آپ نے شارٹ کورسز کیے، پھر یہ کہ کمانڈرز تک آپ کی، ذرا پہلے مجھے کچھ اس بارے میں بتائیے. اور پھر تو آپ بہت قریب سے جانتے ہوں گے افغانستان کو بھی، نیٹو کے حوالے سے بھی. وہاں پر ابھی ہی بگرام ایئر بیس خالی ہوا. کچھ ہسٹری بھی اور کچھ آپ کے وہاں پہ کیا ایکسپیرینسز رہے، یہیں سے ہم آغاز کیے لیتے ہیں سر. کیونکہ میں 20 سال سے نیٹو کو کور کر رہا ہوں، اور یہاں جو ہیڈ کوارٹر ہے برسلز میں نیٹو کا، اس میں ایکریڈیٹڈ ہوں 20 سال سے، تو ظاہر ہے کہ ان سے ایک قریبی تعلق بن گیا، اور جو بھی پاکستان کے مفادات تھے اس کی روشنی میں ہم پاکستان کے لیے بھی لابی بھی کرتے رہے، اور بہت سارے ایسے سوالات ہم نے اٹھائے جو ہم سمجھتے تھے کہ نیٹو وہاں مداخلت کر رہا ہے اس سے متعلق. لیکن اسی کے ساتھ نیٹو سے ظاہر ہے کہ آنا جانا کابل میں رہا، اور سارے کمانڈرز یہاں ہر 2 مہینے میں کبھی کبھار 15 دن کے بعد یہاں آیا کرتے تھے، جس میں ہماری بہت تفصیلی ملاقاتیں رہی. میری ولیم کالڈویل، جنہوں نے افغان نیشنل آرمی اور افغان نیشنل پولیس کی ابتدا کی اور اسے بنایا، ان سے بہت زیادہ جو ہے وہ تعلق پر انٹرویوز کا سلسلہ رہا. اسی کے ساتھ جنرل پیٹریس، اس کے بعد جب کمانڈر بنے جنرل مک کرسٹل بنے، ان تمام سے ظاہر ہے کہ یہاں ایک انٹریکشن کا سلسلہ رہا. نیٹو کے تقریباً کم از کم 6 یا 5 سیکرٹری جنرل کے ساتھ ہمارے بہت قریبی تعلقات رہے، اور اسی کے ساتھ جو لوکل کمانڈرز ہیں، ٹرکش کمانڈر، پولش کمانڈرز جو کابل میں اپنے اپنے سیکٹر سے، ان سے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ رہا. پھر کہ وہ ایکسس، ظاہر ہے کہ یہ جو سارے ٹور تھے یہ نیٹو کے ساتھ ایمبیڈڈ ٹور تھے، ان میں سے کچھ کلیکٹیو ٹورز تھے. تو ان ٹورز میں ظاہر ہے کہ آپ خواہش ظاہر کر سکتے ہیں آپ کہاں جانا چاہتے ہیں کیا. تو جو کابل ملٹری اکیڈمی ہے، بیگرام بیس ہے، کمانڈرز کے سیکٹرز ہیں، ان میں تو بغیر نیٹو کے کوآرڈینیشن کے اور کوآپریشن کے نہیں جایا جا سکتا تھا. تو ان کے ساتھ جو وزٹ کابل کے ہوئے تو اس میں ہم نے ان لوگوں سے ہمیں ایکسس رہی. اور پھر یہاں پر بھی ظاہر ہے کہ نیٹو بھی اپنا موقف آگے بڑھانا چاہتا تھا، اپنی بات بڑھانا چاہتا تھا، اور جو پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان تھی وہ بھی اپنی بات آگے بڑھانا چاہتے تھے. تو خاصا ہم نے جو ہے وہ ایک کوآرڈینیشن کا، خبروں کے ذریعے جو بھی کر سکتے تھے وہ رول ادا کیا. تو پھر انہوں نے جو شارٹ کورسز آفر کیے نیٹو نے، وہ بھی ہم نے سارے کورسز میں حصہ لیا. اور جو سریکوسا کا جو اٹلی کا جو کورس تھا وہ بہت انٹرسٹ تھا، اس میں جو ہے وہ شریعت اینڈ وار جیسے لیکچر ہوئے، اور بہت ہی ایکسپرٹ دنیا بھر سے ملٹری کے آتے تھے وہاں پر. تو اس سے خاصا فائدہ ہوا. اس طرح جو ہے وہ نیٹو کے اندر ہمارا ایک بیس سا بن گیا، اور جس کی وجہ سے، اس ایکسس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جس ٹیلی ویژن کے لیے میں کام کرتا ہوں اس کو بھی بڑی بڑی خبریں میسر آئیں. اور دیکھیں یہ کرائسس گروپ جو ہے وہ شروع سے ان کے ساتھ اور ان تجزیہ کرتا رہا ہے افغانستان کی سچویشن میں. یہ سیکیورٹی کا ایک انٹرنیشنل تھنک ٹینک ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ان کے لوگ ہیں وہاں پر، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو ہر صورت میں کابل میں ایڈمنسٹریشن سے ٹینشن کو ریڈیوس کرنا چاہیے، کیونکہ ادروائز جو ہے اگر
کابل اور اسلام آباد کے درمیان کوآپریشن نہیں ہوتا ہے، کوآرڈینیشن نہیں ہوتا ہے، اعتماد نہیں ہوتا ہے، تو بہت زیادہ اس بات کے خطرات موجود ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ ٹیک اوور بائی فورس حکومت کو کرنے کی کوشش کریں گے افغانستان میں، اور اس سے بہت زیادہ بلڈ شیڈ ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پاکستان میں طالبان پاکستان میں رہتے ہیں، وہ کمانڈر جن کی فیملیز پاکستان میں، ان کو بھی دباؤ میں، پاکستان کو دباؤ ڈالنا چاہیے ان سے کہ وہ پیسفلی نیگوسیشن کی طرف جائیں۔ تو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی سمجھتی ہے کہ جو بھی پاکستان کے لیوریج ہیں طالبان کے اوپر، وہ استعمال کریں، اور جو بداعتمادی ہے اسلام آباد اور کابل کے درمیان، کیونکہ بہت زیادہ بداعتمادی ہے، تو اس بداعتمادی کو کم کیا جائے اور اعتماد بھی لیا جائے، اور ایک کنسنسس افغانستان کے تمام گروپوں کے درمیان بنایا جائے۔ کیونکہ جو کیا امریکنز کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو افغانستان کے وار لارڈ ہیں، جن کا اب انفلوئنس اور زیادہ ہوتا جا رہا ہے، جس میں دوستم ہیں، عطا محمد ہیں، اس میں یونس خالص ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں وار لارڈ، ان کے ساتھ امریکہ پریپریشن کر رہا ہے، ان کے کابل حکومت کے ساتھ ان کا ایک الائنس بنوا رہا ہے وہ۔ تو جو اس طرف ہے طالبان پر جو انفلوئنس پاکستان کا ہے، وہ استعمال کر کے ایک کنسنسس گورنمنٹ کابل میں انسٹال ہونا چاہیے بات چیت کے ذریعے، جس پر امریکنز نے غنی اور عبداللہ دونوں کو راضی کیا ہے۔ تو تبھی جو ہے وہ افغانستان میں ریلیٹیولی امن آ سکتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تشدد میں جو ہے وہ کمی ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور پاکستان یہ کر سکتا ہے اگر وہ کابل ایڈمنسٹریشن سے اپنی اور طالبان کی ٹینشن کو نیچے لے کر آئے۔ خالد صاحب، یہ جو کنٹریز شامل ہیں اس گروپ میں، کون کون سے کنٹریز ہیں جنہوں نے یہ پروپوزل دیا ہے؟ یہ بیسیکلی ویسٹرن تھنک ٹینک ہے، امریکن ڈومینیشن کا یہ بنیادی طور پہ ہے کہ ملٹی نیشنل ہے، پاکستانی بھی اس میں ہیں۔ ٹھیک، اچھا، دوسرا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو انہوں نے بات کی کہ یہ جو ہم ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں، جو میٹنگ ہوئی، آپ جانتے ہیں بریفنگ ہوئی یہاں پر ملٹری کمانڈ اور جو سول لیڈرشپ ہے اس کے بیچ، اس میں بھی جو ہے کچھ اسی طرح کے ذرائع نے جو خبریں آئیں وہی بتایا کہ جو طالبان ہیں ان کو اس بات پر تیار کرنا ایک ایسی حکومت بنے وہاں پر، اور اس طرح سے کہ بھئی وہ کوئی اتنی آسانی سے جو ہے وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ آپ نے بھی یہ کہا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ، حالانکہ جتنا زیادہ جو پاکستان نے جس طریقے سے جو ہے یہاں پر کتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں وہ، اور بہت افغانی، اور اس کے باوجود جو ہے دونوں کنٹریز کے درمیان ایک وہ رہتا ہے، تو آپ کے خیال میں کیا یہ آسان ہے یہ کرنا، اس گیپ کو فل کرنا؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ویسٹ میں بنیادی طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے، یہ پرسپشن ہے کہ پاکستان افغان طالبان کو کنٹرول کر رہا ہے، اور پاکستان رسپانسبل ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان کو واپس حکومت میں لے کر آئے کابل میں۔ یہ پاکستان پر شک کیا جا رہا ہے۔ ابھی ایک امریکن اہلکار نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے ایگزیکٹلی بات کی، اور اب ویسٹ سمجھتا ہے، ویسٹ کے خیال میں یہ بات ہے کہ 26 سال میں پاکستان نے کچھ نہیں کیا آگے علاوہ دھوکے بازی کے۔ انہوں نے جو اقدامات ان کو کرنے کے لیے کہے، انہوں نے چھوٹے موٹے اقدامات کیے اور پروٹیکٹ کیا ہے طالبان کو کوئٹہ شورا کی صورت میں، اور ان کی سینکچریز وہ شروع سے، آپ کو پتہ ہے یہ آج کی بات نہیں ہے، بلکہ میڈلن آل برائٹ جب تھی تو اس نے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے دنیا کا آدھا درد سر ہے۔ پھر اس کے بعد ریپیٹڈلی جو لوگ بھی آئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے علاقوں میں سینکچریز ہیں، پناہ گاہیں ہیں طالبان کی، اور ابھی بھی ویسٹ یہ کہتا ہے۔ لیکن افغان وار کے دوران پاکستان سے، خاص طور پہ جنرل مشرف کے زمانے میں، کیونکہ بہت زیادہ کوآپریٹ انہوں نے کیا، جو ایئر بیسز بھی دیے امریکہ کو، پھر جو ہے وہ سپلائی لائن بھی انہوں نے کریٹ کی کراچی سے لے کر کابل تک اور دوسرے علاقوں تک، وہ سارے یہاں سے ٹرک بھر بھر کے جاتے تھے اسلحے کے۔ تو پاکستان نے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا، اور اس کوآپریشن کے نتیجے میں یہاں پر اس کے باوجود کہ وہ اعتراض کرتے رہے کہ افغان طالبان کو آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں، اس لیے بہت سارے افغان کمانڈر پاکستان میں انہوں نے ڈرون سے مارے بھی، اور بہت سارے لوگوں کو
انہوں نے پاکستانی طالبان کو بھی، کیونکہ وہ تو امریکہ تو شروع سے کلیئر ہے کہ پاکستانی اور افغان طالبان دو اینٹیٹیز نہیں ہیں بلکہ ایک اینٹی ہے، اور پاکستانی طالبان کو پاکستانی فوج بھی ان سے لڑتی تھی تو وہ ایک سیپریٹ الگ کر کے رکھتی تھی، لیکن اب پاکستان میں بھی یہ بات آیا ہو گئی ہے کہ افغان اور پاکستانی طالبان ایک ہی اینٹی ہیں بیسیکلی. خالد تو صاحب سوری ٹو کٹ یو، لیکن صرف میرا سوال ذہن میں اس وقت یہ ابھر رہا ہے کہ جس وقت میڈلین البرائٹ نے یہ بات کہی تو ان کو یہ بات یاد نہیں تھی کہ یہاں پر امریکہ نے رشیا کو، یو ایس ایس آر کو توڑوانے کے لیے کس طریقے سے جہاد کروایا؟ تو جب یہ آپ ایک ملک میں ایسا کرواتے ہیں، آپ خود ہی تو اس کے کریٹر ہیں، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ درد سر ہے، تو آپ نے ہی تو یہ کیا. بات دراصل یہ ہے کہ یہ تو ویسٹ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ کسی قسم کے اصول اور ضوابط پر نہیں چلتا خود، اور جس طرح کا انہوں نے کیا، ان کو تو اس وقت بھی پاکستانیوں نے منع کیا تھا کہ آپ اس طرح کی مسلح انٹرونشن نہ کریں افغانستان میں، یہ ان کو مشورہ دیا گیا تھا، لیکن جس قسم کی طاقت اور ہیبت ہے ان کی تو یہ وہاں چلے گئے. اب یہ وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے وہاں امن کر کے، پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ امن قائم کر کے دیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ دیکھیں نا ہسٹری سے، اگر آپ ایک الیکٹورل سکسیس کے لیے آپ فورن پالیسی میں اس طرح کی چیزیں ڈالیں گے کہ آپ جو سمجھتے تھے کہ آپ کی اتنی طاقت ہے، اس وقت آپ کو پتا ہوگا کمانڈر ہوتے تھے ایسٹرن کمانڈ کے، سینٹرل کمانڈ کے دوحہ میں جو تھی جنرل زید، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم، جب ان کو کہا گیا کہ آپ افغانستان کو آدھا چھوڑ کے عراق میں کیوں جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم جو ہے وہ 6 کنٹریز کے تھیٹر کو جنگی تھیٹر سے نبٹ سکتے ہیں. یہ ایک گھمنڈ ان کا، اور ظاہر ہے کہ یہ طاقت کا ایک جو ہوتا ہے نشہ، وہ انہوں نے انٹرونشن کی. ان کے بھی کوئی اصول نہیں تھے، بیسیکلی افغانستان کی تباہی کے ذمہ دار امریکن اور پاکستانی ہیں. جو امریکنز نے، پاکستانیوں نے ان سے کوآپریٹ کیا افغانستان کی جنگ میں، شکر ہے اب انہوں نے اپنی غلطی مان لی، وہ کہتے ہیں ہم مزید جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. افغانستان کی جنگ جو آج سے نہیں بلکہ سور انقلاب، وہ سور انقلاب جو آیا تھا 78 میں، اس سے شروع ہوئی ہے. اس سور انقلاب کے بعد، اور انہوں نے 1 سال تک اسٹیبلائز کیا تھا پرچم اور خلق پارٹی نے افغانستان میں، اور ان میں ان کے ساتھ اساتذہ تھے، کچھ ورکنگ کلاس تھی، کچھ کسان تھے. انہوں نے مل کے ایک انقلاب جو کیا تھا وہاں پر داؤد کے خلاف، اس میں انہوں نے اسٹیبلائز کیا. پھر امریکہ نے بذریعہ پاکستان اس انقلاب کو الٹنے کے لیے، جو ریلیجیس کمیونٹی تھی افغانستان میں، مساجد کے ملا تھے، ان تمام کو ملا کے فورس بنائی. پھر انہوں نے جب بہت زیادہ مہاجرین پاکستان کی طرف 3.7 ملین کے کتنے مہاجرین آ گئے، اس کے بعد انہوں نے اس جنگ کو بہت امپیٹس دیا. آپ کو پتا ہوگا کہ امریکہ نے بلینز آف ڈالرز لگائے، امریکہ نے ہی ہتھیار دیے، اسٹنگر میزائل دیے، جو اس حکومت کے خلاف استعمال ہوئے. اس کے بعد انہوں نے ایک جو 1923 کا معاہدہ تھا غازی امان اللہ کے ساتھ، افغانستان کے جو حکمران تھے، کہ سوویت یونین کے ساتھ، اس معاہدے کے تحت خلق اور پرچم پارٹی کی حکومت نے افغانستان سوویت یونین کو دعوت دی کہ آپ ہمارے انقلاب کو تحفظ دیں. تو وہ فوجیں آئیں، لیکن 10 سال وہ فوج رہی وہاں پر. اس کے بعد وہ 88 میں جنیوا معاہدے اکارڈ کے تحت پاکستان کے، امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان ہوا، اس سے وہ نکل گئے. نکلنے کے بعد 88 میں جب وہ نکلے ہیں بذریعہ سنگلاخ ہائی وے، تو اس کے نکلنے کے بعد وہ پرچم اور خلق پارٹی کی حکومت انڈر نجیب اللہ 3.5 سال وہاں برقرار رہی. اس فوج نے اس کو پروٹیکٹ کیا، جبکہ پوری دنیا انکلوڈنگ پاکستان، امریکہ، برطانیہ، فرانس، پورا نیٹو، ہر طاقت، جو دنیا کی طاقتور ترین قوموں نے پاکستان کے ساتھ مل کے نجیب اللہ کی حکومت کو 3.5 سال گرانے کی کوشش کی، اور وہ نہیں گری. پھر ایک معاہدے کے تحت ظاہر انہوں نے حکومت چھوڑی، پھر وہ یونائٹڈ نیشن کے آفس میں انہوں نے پناہ لی. اس کے بعد بینان سیوان نے ان کو گارنٹیز دی. تو یہ تمام کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں، اس کے بعد کیا ہوا، جب نجیب اللہ کی حکومت گری، نجیب اللہ کی حکومت گرنے میں سول وار شروع ہو گئی افغانستان کے اندر، اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ
اس طرح اس کو کابل کو ربل بنا دیا. پھر افغانستان یہاں سے پاکستان سے جو ہے وہ افغانستان طالبان بنائے گئے, وہ وہاں گئے, انہوں نے جنگ کی, پھر امریکہ نے انہیں ڈسلاج کیا. اس حکومت کے بعد یہ 96 جب وہ ہوا 9/11 کے بعد امریکن انٹرونشن وہاں شروع. ٹھیک. یہ تو میں نے آپ یہ کو تو تھوڑا سا ہسٹری جی جی یہ بالکل پچھلے بالکل آپ نے بہت اچھا کیا سر. بہت یہ ہسٹری سے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سبق بہت سارے سیکھنے چاہیے تھے, لیکن ہم نے بہت سے سبق نہیں لیے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تباہی میں تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارا اپنا تو ہاتھ ہے ہی ہے, اس سے تو ہم بالکل آنکھیں نہیں پھیرنی چاہیے. جو کچھ غلطیاں ہم نے ماضی میں کی اپنے ساتھ, اور جو کچھ ہم نے کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں نے بھی جو کچھ ہم سے کروایا, اس کے نتیجے میں جو ہوا وہ آج ہم بھگت رہے ہیں. اچھا, اب دیکھیے کہ یہ جو آپ نے کہا, ہم بات کر رہے ہیں اس رپورٹ کی, وہ پروپوزل کی, تو ظاہر ہے کہ اب جو اتھارٹیز ہیں پاکستان کی, ان تک بھی وہ رپورٹ جو ہے پہنچی ہوگی, وہ اس کو کس طریقے سے لیتے ہیں, کس طریقے سے عمل کرتے ہیں. لیکن آپ اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سینیریو ایک بنا ہوا ہے کہ اب تو, بلکہ میں کل جو دیکھ رہی تھی وہ تو یہ نظر آ رہا تھا رات کے ٹائم میں کہ جو چند گھنٹوں کے فاصلے پر ہیں وہ کابل سے. تو یہ جو سچویشن ہے, اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایک خوف اور ڈر ہے وہاں پہ سول وار کا, اور اس کے بعد یہاں پر جو فینس ہے, جو بارڈر ہے, یہاں سے ظاہر ہے کراس کر کے نہ صرف یہ کہ لوگ بلکہ دہشت گردی بھی آنے کے, تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کے لیے بائی فورس کابل کو ٹیک اوور کرنا ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ تو اس وقت ایک پروپیگنڈے کی جنگ بھی ہو رہی ہے, اور پاکستان میں وہ پروپیگنڈا زیادہ ریسیپٹیو ہے, کیونکہ پاکستان کے اچھا بہت سارے سیاسی حلقوں کی یہ خواہش ہے کہ طالبان وہاں برسر اقتدار آ جائیں. اپنے یہاں نہیں چاہتے وہ, اچھا لیکن وہاں چاہتے ہیں. جو صورتحال افغانستان کی اس طرح ہے کہ امریکہ 3,50,000 کی فوج چھوڑ کے جا رہا ہے, جس کو افغانستان کے تمام ایتھنک گروہوں کی اور ایک چھوٹے حصے کے پشتون گروپ کی بھی حمایت حاصل ہے. اب ہے یہ طالبان بیسیکلی ایک گوریلا وارفیئر لڑ رہے ہیں, اور گوریلا وارفیئر میں جو اس فورس کی گوریلا وارفیئر فورس جو ہوتی ہے, اس کا اپر ہینڈ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ایک کیموفلاج فورس ہوتی ہے, وہ نظر نہیں آتی, وہ حملہ ہٹ اینڈ رن کرتی ہے. جبکہ یہ جو فورس ایک لیجیٹیمیٹ فورس ہوتی ہے, جو حکومت کو ریپرزینٹ کرتی ہے, وہ وردیوں میں لوگ ہوتے ہیں, ٹرکوں میں ہوتے ہیں, اس لیے وہ آسان ٹارگٹ ہوتے ہیں. تو اس وقت تک طالبان نے پیرافری کے جو ایک وہ دعویٰ کر رہے ہیں 400 میں سے 78 ڈسٹرکٹ پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. وہ ڈسٹرکٹ کیا ہے؟ جس میں ایک بھی پروونشنل کیپٹل نہیں ہے. ایسٹ اور ساؤتھ میں جہاں جو پشتون ہارٹ لینڈ ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ طالبان جو ہے وہ زیادہ تر پشتون ہیں, اس میں بھی کسی بھی کیپٹل کے اوپر, کسی بھی افغانستان کے کسی بھی صوبے کے کیپٹل پہ, شہر پہ قبضہ نہیں کر سکیں وہ. تو ان کی خود بھی یہ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ وہ ابھی انٹرفیئر شہروں میں نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ شہروں کی جو انتظامیہ اس کو چلانا بہت مشکل ہوتا ہے, اس کو سسٹین رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ ایک انسرجنسی کے بس کی بات نہیں ہوتی اس طریقے سے. اور خاص طور پہ طالبان انسرجنسی جو ہے, دے لیک انٹلیکچوئل کیپٹل, دے لیک ایڈمنسٹریٹرز, دے لیک ایکسپرٹ گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن کے جو لوگ ماہر ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں ان کے پاس. تو اس لیے وہ شاید ایوائڈ بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ اگر سمجھا جائے کہ ہزارہ, تاجک, ازبن, ترکمانستانی, یہ تمام لوگ جو ہے وہ نہیں لڑیں گے, تو یہ غلط فہمی ہے. یہ ان کی بقا کی جنگ ہے. ہزارہ, ازبک, تاجک, یہ ان کے بقا کی جنگ ہے. اور پھر اس طرف گورنمنٹ فورسز میں پشتون بھی ہیں, کم ہیں لیکن پشتون بھی ہے. یہ 3 لاکھ کی جو 3,50,000 کی جو فوج ہے, اس کو اس طریقے سے ریموو کر دینا طالبان کے بس کی بات نہیں ہے. اور پھر طالبان یہ وہ مجاہدین نہیں ہے جنہوں نے جنگ لڑی کابل کے خلاف 79 سے لے کے 88 تک. یہ وہ مجاہد, آپ اس کا میگنیچیوڈ دیکھیں ان مجاہدین کا, پوری دنیا ان کے ساتھ تھی, پوری دنیا. پاکستان میجر آپریشن تھیٹر تھا, وہاں سے یہاں سے ان کو کمک ملتی تھی, ٹریننگ ملتی تھی, اور
اس لیے مجاہدین ایک ڈفرینٹ سٹوری، لوگ کہتے ہیں نا کہ مجاہدین کی طرح وہ واک اوور کر لیں گے کابل کو، ایسا نہیں ہے، بہت زیادہ ایسا نہیں ہے؟ ریزسٹنس ہو، نہیں سوال ہی نہیں اچھا پیدا ہوتا، اور وہ اچھا لڑیں گے بہت ہی طریقہ میں ان کی فوج بھی ٹھیک ہے کہ اس میں پشتون کم ہے اور وہ بہت ریج فیس کر رہے ہیں، لیکن وہاں بہت بڑی لڑائی ہوگی، اور افسوس کی بات ہے کہ اگر کابل اور پاکستان کے درمیان ٹینشن نہ کم ہوئی اور پاکستان طالبان کو کنونس کرنے میں کامیاب نہ ہوا تو یہ جنگ پاکستان میں بھی بہت بری طریقے سے آئے گی۔ سر یہی تو خوف ہے، اسی وجہ سے تو یہ میٹنگز ہو رہی ہیں اور جو اس پہ بات کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس طریقے سے بچنا ہے اس سے۔ اچھا سر، اس میں ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر جو ہے وہ انڈیا نظر آ رہا ہے اس وقت۔ انڈیا ظاہر ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے وہاں پر اسپینڈ کیا انفراسٹرکچر پہ اور جو کچھ بنا وہاں پر، تو اور پھر یہ کہ پہلی مرتبہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ان سے بات چیت ہو رہی ہے ان کی کو، کہ اب میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں، پہلے کہا گیا تھا کہ ہاں میٹنگ ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد یہ پتا چلا کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوئی۔ لیکن آپ اس میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو اب مزید مشکل، ایک تو یہ ان دونوں ملکوں کی دشمنی، اور اب یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑے خطرات لاحق ہیں آنے والے مستقبل میں۔ ڈیفینیٹلی انڈیا نے $3 ارب کی انویسٹمنٹ کی ہے، اور تاجک لیڈرشپ بہت زیادہ قریب ہے انڈیا کے، کیونکہ وہ سارے لیڈر ہندوستان کے پڑے ہوئے ہیں، ان کی فیملیاں ہندوستان سے آئی ہیں، وہ ہندوستان میں رہتے تھے جب طالبان تھے یہاں پر، تو ان کی بہت قربت ہے، اور امریکہ بنیادی طور پر بہت زیادہ ہندوستان کو افغانستان میں لے کر آیا، بلکہ انہوں نے بہت ساری جگہ پر انڈینز کو ایکسیس دیا، اور انڈینز اور جو موجودہ کابل حکومت ہے اس کے درمیان بہت ہی زیادہ قریبی روابط ہیں، اور انٹیلیجنس جو ایجنسیاں ہیں دونوں کی بہت کلوزلی کوآپریٹ کرتی ہیں، اور بلوچستان کے علاقے میں وہ ساری کارروائیاں بذریعہ جو افغانستان کرتے رہے وہ بیہیسٹ آف را کے کرتے رہے، را وہاں پر بہت زیادہ ایکٹیو ہے۔ ہم جب بھی کابل جاتے تھے تو کابل شہر میں اپنے آپ کو اگر آپ ٹیکسی والے سے، ہمیں کہا گیا کہ کابل میں ٹیکسی میں جائیں، دکان پہ جائیں تو اپنے آپ کو پاکستانی نہ بتائیں آپ وہاں پر، کیونکہ اتنا انٹاگنزم ہے کابل شہر میں، پاکستانیوں کے خلاف بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے، منسٹریوں میں بہت بڑی ریزنٹ، جب ہم منسٹری میں جاتے تھے تو گھنٹوں جو ہے نا وہ باہر کھڑا کر کے رکھتے تھے پاکستانی پاسپورٹ دے کے میرے پاس۔ تو اس لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو اور ان آپ یہ نیسیسری، سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ہے یہ انڈیا کی وجہ سے ہے؟ بالکل یہ انڈیا رات و دن پروپیگنڈا کوآپریشن، کیونکہ ان کے ہسپتال انہوں نے بنائے، ٹرانسپورٹ وہ چلاتے ہیں وہاں پر، اسکول اور ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ کرتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ نہ صرف یہ کہ بلکہ جو پاکستانی وہاں پر کام کرتے رہے ہیں کرسچن ایڈ کے ساتھ، دوسری ایجنسیوں کے ساتھ، ان کو بھی جو ہے وہ خاصی مشکلات کا سامنا رہا ہے، اور مجھے یہ اس لیے بھی پتا ہے کہ میں نے ایک انٹرویو کیا تھا یہاں امریکن ایمبیسیڈر ٹو نیٹو کو 3 سال پہلے، تو انہوں نے باقاعدہ میرے سامنے تقریر فرمائی ہندوستان کی حمایت میں کہ اس کا بہت پیوٹل رول ہے، وہ بہت ڈیولپمنٹ کر رہا ہے، اور یہ ٹرمپ کے زمانے میں جب جو ہے وہ ٹریلسن وزیر خارجہ تھے امریکہ کے، اس وقت کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، تو دیٹ از ہندوستان کو امریکہ اور ویسٹ بہت بڑا رول دینا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ سوویت یونین کے ڈپارچر کے وقت بھی جب نکلا 88 میں تو یہ طے ہوا تھا ہندوستان اور سوویت یونین کے درمیان، یہ کوشش ہو رہی تھی کہ اب جو ہے وہ انڈین فورسز اس کی نجیب اللہ کی مدد کریں گی، لیکن وہ بعد میں انڈین تھوڑے عقل مند ہیں اس معاملے میں، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ تو ایک کوگ ماہر ہے، ایک چھوڑ کے جا رہا ہے، ہمیں بھی اسی قسم کا مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا افغانستان میں۔ تو ہندوستان کا رول مغرب کے ساتھ وہاں ہے، ایز لانگ ایز مغرب وہاں ٹھہرتا ہے تو ظاہر ہے کہ انڈین رول ہے، لیکن اس کے بعد ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ ابھی بھی وہ افغان فورسز کی ٹریننگ میں بھی ہیں، حالانکہ پاکستان نے بھی آفر کی ہے ٹریننگ کی افغان فورسز کی، امریکہ کو کہا ہے کہ ہم بھی ٹریننگ جو ہے یہ افغان ڈیفنس اینڈ سیکورٹی فورسز ہے اس کو ANDSF کو ہم دینے کے لیے تیار ہیں ٹریننگ، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ ہندوستانی وہاں ٹریننگ دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ہندوستان کی جاسوسی کا پاکستان کے خلاف وہ بہت بڑا اڈا ہے۔
تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک تو طرف آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابھی تو کچھ دن پہلے بات کی جا رہی تھی تعلقات اچھے ہوں گے، تجارت ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور اب تو صورتحال یہ بن رہی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اتنے خطرات لاحق ہو چکے ہیں بارڈرز پر جو ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ ایک یہ سچویشن، تو آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کا اس وقت کیا ری ایکشن ہوگا یہ اس سلسلے میں؟ جس طرح آپ نے کہا کہ پہلے انڈیا نے ایک بڑی عقل مندی سے کام لیا اور اس نے کہا کہ نہیں، اس میں پھنسنا جو ہے خود ہی جو ہے دلدل میں پھنسنے کے مترادف ہے، تو اس وقت جو ہے ایک آخری سوال آپ سے کہ جو بھارت ہے وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے اور وہاں پر کیا اس کے ہو سکتے ہیں ایکشنز؟ یہ پاکستان نے بہت آگے بڑھ کر اور پبلک ریج بھی فیس کیا ہے. پاکستان نے آگے بڑھ کر ہندوستان کو بہت ساری آفرز کی. پاکستان نے کوئی اس قسم کا ری ایکشن نہیں کیا، پرووکیشن نہیں کی ہندوستان کو. پاکستان کی حکومت کوشش کرتی رہی ہے، پچھلی والی بھی یہ والی بھی، سب لوگ یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ ہندوستان سے تعلقات کو بہتر کیا جائے. لیکن ہندوستان ایک طاقت کے گھوڑے پر سوار ہے. ملینز آف ڈالر صرف جو وہ جرنلزم پہ یہاں پر خرچ کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ پورے جہاز بھر کے ایک ایونٹ کی رپورٹنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں. اگر پاکستان پہ ایک چھوٹا سا ایونٹ، لشکر طیبہ کا ایک جو دہشت گرد ہے وہ گرفتار ہو گیا آسٹریا میں وایا ترکی، گریس، وہاں وہ پہنچا تھا سالزبرگ، تو ہم یورپ میں بیٹھے ہوئے جب ہمیں اطلاع اس بات کی آئی تو ہم سے پہلے وہ جہاز میں دہلی سے بیٹھ کے ان کی پوری ٹیم وہاں آ چکی تھی، اور ہم لیٹ تھے وہاں پہنچنے میں آسٹریا میں. سر ان کو تو آپ اس بات کو تو آپ ان کی بیسٹ گریٹ لابنگ کہیں نا، اور اپنی لابنگ کی خرابی دیکھیے نا. دوسری یہ کہ خیر جو آپ نے یہ لشکر طیبہ کی دیکھیے، اس کو تو کسی بھی صورت جو ہے وہ آپ سپورٹ تو نہیں کر سکتے نا، اس بات کو تو نہیں ہم سپورٹ نہیں کر سکتے، تو یہ تو نہیں نہیں غلط بات ہے. لیکن جو لابنگ کی بات ہے تو ہم ہمیشہ یہ کیوں بھائی لابنگ میں پیچھے رہتے ہیں؟ اگر ان کے جہاز بھر بھر کے لابنگ کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارے جہاز بھی لابنگ کے لیے بھر بھر کے جانے چاہیے. نہیں، ہماری تو دیکھیں اور بہت ساری کمزوریاں ہیں. اور جہاں تک یہ جس طرح ہندوستان، ایک بات ہے کہ ایک تو 1.5 بلین کا ملک ہے، پاکستان سے 6 گنا زیادہ بڑا ملک ہے، اور اس کا ایک فیوچر ہے. سیکیورٹی کونسل میں بھی انہوں نے درخواست دی ہوئی ہے ممبرشپ کے لیے. ان کا جو گلوبل ایجنڈا ہے، ان کا جو کلچرل ایجنڈا ہے. ہم نسبتاً ایک چھوٹا ملک ہیں، تو ان کو بیسیکلی جا کے کمپٹیشن چائنا سے کرنا چاہیے، پاکستان سے نہیں. اور پاکستان خاصی کوشش کر رہا ہے کہ ان سے تعلقات کو بہتر کرے، لیکن اس طریقے سے ایک اب وہ جو ہے وہ ریڈیو کو فائنینس کریں گے، وہ یورپ کے اندر ٹی وی کو فائنینس کریں گے، کمپین چلائیں گے. اس کا اگر یہ مستقل اس طرح کی سرحدوں پہ چپخلش چلتی رہے گی، اور پاکستان کے ایز اے بڑا ملک ہونے کے، ایک جمہوری ملک ہونے کے، ان کے فرائض زیادہ ہیں، ان کی ذمہ داری زیادہ ہے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان کے عوام تو جمہوری جدوجہد کر رہے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو وہ جمہوری جدوجہد کرتے رہیں گے. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کسی طریقے سے بہتر کریں ٹھیک ہے تعلقات، اور بڑا جی ہونے کی خالد ذمہ صاحب، داری پوری کریں. یہ مطلب یہ کہ آپ نے جو تجویز پیش کی ہے مجھے ایک بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کا سلوک لگا ہے کہ وہ ایک بڑے بھائی ہونے کے ناطے جو ہے وہ ذرا نہیں ذمہ داری کا ثبوت دیں. سر ایسا کہاں نہیں ہوتا ہے؟ آج کل جو انٹرنیشنل نہیں، آپ ان کا دیکھ لیجیے جو مفاد ہے پاورز اس ہیں میں. اور جو ریلیشنز ہیں اس میں نہیں، پاکستان سے لیکن تعلقات میں بہتر تو کرنے خود میں بہت ان بڑی، کا ہاں ہاں مفاد ہے. جی ہم اچھا ہم پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے میں ان کا مفاد ہے. وہ انٹرنیشنلی گلوبلی اپنا ایجنڈا یہ یاد رکھیں کہ اگر وہ پاکستان سے تعلقات ٹھیک نہیں کریں گے تو ان کا گلوبل ایجنڈا پروسیڈ نہیں کر سکتا. چھوٹے موٹے بزنس اور کانٹریکٹ تو ہوتے تھے، لیکن دنیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک خطے کے ایک ہی ملک کے ساتھ کمپلیٹلی چلی جائے. ایسا کہیں بھی انٹرنیشنل جی ریلیشن میں نہیں ہوتا. پاکستان کی اپنی نالائقیاں ہیں. اگر پاکستان نالائق نہیں ہے، پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نالائق نہ ہو، تو وہ ایک لیول کے اوپر دنیا کو اپنے رکھ سکتی ہیں. لیکن وہ تو الٹا، وہ بھی آئسولیٹ ہو رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں. جھگڑے سے یا امریکہ کو دھمکیاں دینے سے، امریکہ ایک بڑا ملک ہے، اس سے بھی تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے، اور ہندوستان سے بھی خراب نہیں ہونے چاہیے. پاکستان کو بہتر تعلقات کی طرف جانا چاہیے. بالکل صحیح سر، اسی لیے تو ہم یہ ایک بات چیت کا سلسلہ ہے کہ کسی طریقے سے جو تعلقات ہیں، ایک جو جنگ کے بادل منڈلاتے رہتے ہیں وہ نہ ہو.
ہم اس ریجن کی بھی بات کرتے ہیں، ظاہر ہماری تو کوشش اس میں بلکہ پوری دنیا میں کہیں نہ ہو، لیکن یہی تو وجہ ہے کہ بھئی تعلقات بہتر کر لیں کسی طریقے سے، اور اس لوگوں کو جو ہے انسانیت کو اس جنگ میں نہ جھونکا جائے۔ تو بہت شکریہ آپ کا خالد حمید فاروقی صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے بہت ہی زبردست جو انفارمیشن ہے وہ ہم تک پہنچائی ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ جو کہ اس بارے میں بالکل ظاہر ہے جو آپ نے بتائی باتیں وہ نہیں جانتے تھے، تو آئندہ بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ تھینکس اے لاٹ۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ۔